السلام علیکم مائی ڈیئر آڈینس۔ آج آپ کے ساتھ آخری 30واں روزہ اور جو عنوان ہے وہ ہے کہ ہمارا رمضان گزر گیا، ماہ رمضان گزر گیا۔ ہر بار آتا ہے اور ہر بار گزر جاتا ہے۔ اگر ہم سوچیں، ہم دیکھیں، ہم غور کریں کہ کیا ہم نے مدرجہ ذیل کام کیے، وہ کون کون سے کام تھے، کون کون سے افعال تھے جو ہم کر سکتے تھے یا جو ہمیں کرنے چاہیے، جو ہمیں رمضان ملے تو ہم اس کو کیا کریں، وہ کون سے کام ہیں۔ میں نے بہت لوگوں سے مشاورت کی، پوچھا، ڈسکشن کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، 20 پڑھ رہے ہیں، 8 پڑھ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے قرآن مجید ختم کر دیا، دوسری اچھی بات ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، فرض ہے، تیسری اچھی بات ہے۔ فطرانہ بھی دیں گے عید پہ، 4 باتیں ہوگی۔ عید کی نماز بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ موقع ملا تو گھر میں سے کوئی ایک بندہ اعتکاف بیٹھ جائے گا، بہت اچھا ہو گیا جی، ساری باتیں ہوگی۔ اور کیا کریں گے؟ 30ویں رات دیکھیں گے، 30ویں رات کو جاگ جائیں گے، پوری رات عبادت کریں گے، ٹھیک ہے جی، اللہ بخش دے گا ہمیں۔ یہاں سے میری ڈسکشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ رمضان شروع ہوا، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں 11 مہینے روٹین کے گزارنے کے بعد ایک ایسا مہینہ ملا کہ جس میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر سکتے تھے۔ چاہے 5% کرتے یا چاہے 95% کرتے، میری وہ بحث نہیں ہے۔ ہم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے تھے۔ آپ کے دروازوں پر رمضان میں بہت لوگ آئے ہوں گے جنہوں نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہوگا، کیونکہ آپ کی استطاعت تھی، اللہ پاک نے آپ کو استطاعت دی تھی، تب آپ کے دروازے پر کوئی آیا ہو۔ تو کیا آپ نے دروازے پر آنے والے شخص کو کیا کہہ کے واپس بھیجا یا کیا کہہ کر انٹرٹین کیا؟ نمبر 1، بیسک باتیں، بنیادی باتیں، بہت بڑی بڑی باتیں ہم نہیں کریں گے جو کہ میکرو کاسمک سٹڈیز ہوں۔ ہم بیسک باتیں کریں گے، بیسک باتیں، بنیادی باتیں۔ نمبر 2، کیا ہم پہلے عشرے کی ہم نے دعا کا ورد کرتے ہوئے ہم نے کوئی تسبیح ہاتھ میں پکڑی کہ ہم ساتھ ساتھ اس کا ورد کرتے رہیں، دن میں 100 مرتبہ، 300 مرتبہ، 500 مرتبہ۔ تسبیح پڑھنا ایک دکھاوا بھی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے تسبیحیں لے کے گھومتے رہیں، لیکن تسبیح ایک بہانہ ہے کہ آپ کو یہ یاد کرواتی ہے کہ ہم نے کچھ پڑھنا تھا جس کے لیے ہم نے اس کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ پہلے عشرے کی دعا، دوسرے کی، تیسرے کی، اس کی وجہ سے آپ دعا پڑھنے کی وجہ سے آپ کم از کم سوچتے ہیں کہ میں کچھ ورد کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہم نے ہر نماز کے بعد 5 سے 10 مرتبہ درود شریف پڑھا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دن میں 50 سے 100 سے 200 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ایک روٹین بن گئی ہماری۔ یہ رمضان نے ہمیں چیننگ لائی۔ ہم جب شام کو اپنی دسترخوان پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کھجور کے بعد، تربوز کے بعد، خربوز کے بعد، کیلا اور سیب کے بعد، کھجور والے اور سیب والے جوس کے بعد، ٹینگ کے بعد، انرجائل جامع شیری کے بعد، پکوڑے اور سموسے اور جلیبی کے بعد، سویٹ ڈش کو چھوڑ دیں، میں بھول گیا ہوں، بعض لوگ چائے بھی رکھتے ہیں، اس کے بعد وقفہ کرتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، دہی رکھتے ہیں، چٹنی رکھتے ہیں۔ کہ ان تمام چیزوں میں سے ہم فرض کریں کہ ایک ہم نکال دیتے ہیں جامع شیری، اپنا ملک شیک اور ایک ٹینگ، کیا ان دو چیزوں کے پیسوں سے ہم لوگوں کی افطاری کروا سکتے تھے اپنے محلے میں کسی ایک غریب شخص کی 30 دن؟ میرا واسطہ پڑا، میں ہولی فیملی اسپتال راولپنڈی میں، وہاں پہ ایک مریض کے ساتھ داخل ہونے کا وقت ملا۔ مریض ہمارا داخل تھا تو میں نے کہا میں بھی اسپتال میں چلے جاتا ہوں۔ یقین جانے وہاں 800 سے 1200 بندہ افطاری کرتا تھا ہر روز۔ میں بہت امپریس ہوا۔ خدا کے بندے بھی ایسے ہیں جو بہت بڑے بڑے لوگوں کے لیے سحری افطاری کا انتظام کرتے ہیں، کہ ہم اپنے محلے میں ایک بندے کی افطاری کا بندوبست کرتے ہیں، اپنے ہاسٹل کے قریب، اپنے اسکول کے قریب، اپنے کالج کے قریب، اپنی یونیورسٹی کے قریب، اپنی رہائش کے قریب، اپنے جس پلازے میں، جس فلیٹ میں، جس اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو بہت اچھا۔ اس کے علاوہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو استطاعت دی ہوئی ہے اس میں سے آپ نے کسی ایک بندے کے لیے جو مفتی کو، جو سوٹ کو دھو کر استری کر لیتا ہو؟ مجھے ایسے اشخاص ملے جنہوں نے مجھے بتایا
کہ مظہر بھائی ہم نے فلانا سوٹ سفید نکالا ہے، کلف لگائی ہے 30 روپے کی، استری کریں گے اچھا سا، یا دو سے کروائیں گے 30-40 روپے کی، کڑک سوٹ ہو جائے گا، تو عید پر پہن کے 5-6 گھنٹے گزار دیں گے، 60 روپے میں عید گزار رہے ہیں۔ مجھے ایسے لوگ ملیں جن کی عید پر میں غور کرتا ہوں تو ان کے کالر سے پتہ لگتا ہے کہ یہ سوٹ ان کا 2-3 سال پرانا ہے، اور جوتے کو انہوں نے پالش کروایا ہوتا ہے بس۔ کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ نمبر 3 بات یہ تھی۔ نمبر 4 کہ ہم اپنی آنکھ کو تھوڑی سی حیا میں رکھتے ہیں، کہ کچھ حیا میں رہ جائے، 20% حیا آ جائے جب ہم کسی غیر محرم کو دیکھیں تو یہ آنکھ تھوڑی سی جھک جائے۔ بنیادی باتیں کر رہا ہوں، فلسفانہ باتیں، کتابوں کے حوالات نہیں دے رہا۔ کہ ہم نے کسی بہت تھکے ہوئے آرے بندے کو، جو کہ ماہ رمضان میں بھوک اور افلاس سے نڈال تھا، جس کے پاس سامان تھا، ادھر ہی ہم جا رہے تھے جس جگہ وہ جا رہا تھا، کہ ہم نے اس کے سامان کو اٹھا کر 50 سے 60 سیکنڈ تک کا سفر کیا، اس کو یہ پتہ لگے کہ یہ کوئی روزہ دار تھا۔ کہ ہم گاڑی میں چڑھتے ہوئے ہمیں اگر کنیکٹر نے یا لاری اڈے پہ کسی نے کہہ دیا چل ہوئے، تو ہم نے آگے سے کہا جزاک اللہ انا بصوم، میں روزے سے ہوں بھائی جان۔ اس کو پتہ لگے کہ یار اس کا روزہ تھا، یہ روزہ بھوک کا نہیں اس نے رکھا ہوا۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیے تو ہم نے صرف بھوک اور پیاس صبح 4:45 بجے سے لے کر شام 7:15 بجے تک 14 سے 15 گھنٹے برداشت کی۔ اگر ہم نے بھوک برداشت کی، ہمارے بھوک کے روزے واپس کر دیے جائیں گے۔ ایک دو بنیادی باتیں اور کر لیتے ہیں۔ ہمیں تاک رات میسر ہوئی 27ویں رات، ہم نے پوری رات جگراتا کیا، نوافل پڑھے، رات و تسبیح پڑھی، کیا کیا پڑھا، سجدے میں گئے، روئے، سواد کی سحری کھائی ہم نے، سحری کھا کے ایک دم ہم سیدھے اور الٹے ہو کے سو گئے۔ اس ٹرم سے مراد کیا کہ بیگم ہو کے سو گئے، گھوڑے بیچ کے سو گئے، سمجھے نہیں آپ؟ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہم نے۔ یہ ہمارا 27ویں کی رات کی عبادت ہوتی ہے۔ نوافل پہ ہم پوری رات لگے، صبح فرض نماز چھوڑ دی۔ ایک اور بنیادی بات کہ ہم نے فرض نماز پڑھنے کی پوری کوشش کی کہ ہم 95 سے 98 سے 99% نمازیں مکمل کر سکیں اپنی رمضان میں۔ عادت ڈیولپ ہوتی ہے۔ کیا ہم نے اپنے ناراض لوگوں سے راضی نامہ کرنے کی کوشش کی؟ میں کچھ 2-3 لوگوں سے تھوڑا سا چپکلش ہوئی تھی میری، تو میری کوئی ان کی طرف سے ناراضگی تھی، یا جو بھی، میں نے خود کوشش کر کے ماہ رمضان کے مہینے کے توسط سے ان کے پاس جا کے ان کو وقت دے کے ان سے وقت لے کے کوشش کی کہ میں اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دوں، اور میں جب کوئی بات کسی کو کر رہا ہوں، ڈسکس کر رہا ہوں، تو میں اپنے ضمیر سے پوچھوں کہ میں نے اس پر کیا کام کیا۔ تو میں نے کوشش کی کہ ان 1-2 لوگوں سے جا کر معذرت کی جائے، کہ ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم نے اپنی انا کو تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کی، کہ ہم نے کسی ٹیبل پہ، کسی کرسی پہ بیٹھ کے، ٹیبل پہ آمنے سامنے بیٹھ کے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کو کم کیا، کہ ہم نے بہتان لگانا اس رمضان میں چھوڑا جو ہمیں جو رمضان نصیب ہوا، کہ اس رمضان میں ہم نے ایک چھوٹی سی صورت حفظ کی جو 3 لائن کی تھی، 10 لائنز کی تھی، 6 لائن کی تھی، کہ ہم نے 3 سے 5 دعائیں یاد کرنے کی کوشش کی، 1 سے 2 احادیث یاد کرنے کی کوشش کی۔ میں کسی چیز کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن ہم 6 مرتبہ قرآن مجید ختم کر دیتے ہیں، سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ اما یتسالون کا مطلب کیا ہے، سمجھ بھی نہیں آ رہی، ترجمہ بھی نہیں آتا، تفسیر بھی نہیں آتی، یہ تو بہت بات کی باتیں ہم نے 3 مرتبہ ختم کر دی ہے۔ ہم نے گنا، اس کو بیان کیا، بڑے خوش ہوئے، لیکن ہم نے اپنی دیوار کے ساتھ سے گزرنے والے بندے کو دیوار سے اونچا ہو کر دیکھا کہ یہ کون جا رہا ہے، ہم نے اپنی نظر کی تحفظ نہیں کیا، تو ہمارے اس بھوک والے پیاس والے روزے کا فائدہ نہیں۔ ہم نے روزہ رکھے اور غصے میں برداشت نہیں کیا، ہم نے کسی کو گالی دے دی، ہمارے رمضان کا فائدہ نہیں، ہم صبر نہیں کر سکے۔ ہم موٹر سائیکل پہ تھے یا گاڑی پہ تھے تو ہمارے ایک رش تھا، 3:30-4 بجے سے لے کر افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے بہت رش ہوتا ہے روڈز پہ، سروس روڈ، لنکس روڈ، مین روڈز پہ۔ اس دوران کسی نے اگر تیز ہارن دبا کر ہماری جگہ میں اوورٹیک کرنے کی، کراس کرنے کی کوشش کی، تو کیا ہم نے یہ کہا کہ الحمدللہ
بچت ہوگی، اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ یا ہم نے یہ کہا کہ یہ فلاں ہے کون ہے، فلاں دیا تو فلاں دیا، فلاں ابن فلاں تو فلاں ابن فلاں، اور ہم نے فلاں ابن فلاں کو فلاں ابن فلاں کے آگے پکارا اپنے مزاج اور ظرف کے مطابق، تو ہمارا صبح 14 گھنٹے کا روزہ 15ویں گھنٹے میں جا کر کس سچویشن میں کنورٹ ہو گیا۔ ثواب بلا دے گا۔ روزے کا ثواب میرے پاس نہیں ہے، میں اس کو ناپ توڑ نہیں سکتا، میرے پاس ایسا فٹ پیمانہ میجرمنٹ اسکیل نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے پاس سے کسی نے تیز موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہماری نیند خراب کر دی، ہم نے اس کو گالی دے کر مخاطب کیا کہ ہم نے کہا اللہ اس کو ہدایت دے، رمضان ماہ رمضان میں اس کو صبر کی توفیق دے، یہ کہہ کر ہم نے اس کو پکارا کہ ہم نے اس کو دوسرے القابات دیے۔ پھر ہمارے پاس ایک فیس بک، ایک سوشل میڈیا، ایک ٹویٹر وغیرہ ہمارے پاس انسٹاگرام اس طرح کی اپلیکیشنز ہیں کہ ہم نے ماہ رمضان میں اپنے ان اپلیکیشن سے ایک دو تین اشرے تو ہم نے کوئی 3 اچھی چیزیں پراپوگیٹ کی سوشل میڈیا پہ، جن سے یہ پتہ لگے گا کہ روزہ دار ایک مومن ایمان والا بندہ ہے۔ یا ہم نے عمران خان اور نواز شریف کی لڑائیوں کو تنقیدی نقطۂ نظر سے فیس بک پر شیئر کیا، یا ٹرمپ، اوباما اور پیوٹن اور جسٹن ٹریڈو اور طیب اردگان اور ملا عمر کی چیزوں کو ہم نے دائیں بائیں پھیلایا کہ ہم نے فلسطین، شام، عراق، ایران، لیبیا وغیرہ وغیرہ کہ مسلمانوں کے حالات پر کوئی ماہ رمضان کے حوالے سے کوئی ایسی کمپین کی کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، اگر نہیں کی ہم نے معذرت کے ساتھ 30 بھوک اور پیاس میں روزے رکھے۔ ہم نے کوئی تھوڑی سی تسبیحات نہیں کی جس میں ہمیں یہ لگے کہ ہم اس مہینے میں کچھ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اور یہ ہماری عادت آگے 3 4 5 6 مہینے چلتی ہے، پھر ہم انسانی تقاضے کے مطابق بھول جاتے ہیں، غفلت کر جاتے ہیں، پھر ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ہمیں اس رمضان میں کوئی جنازہ ملا تو ہم نے اس جنازے کو پڑھنے کے ساتھ قبر میں تدفین تک ساتھ کھڑے رہے کہ یہ رمضان، اس میں ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ اور کیا ہم نے ایسی کوشش کی کہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے محلے گاؤں میں ہماری استطاعت کے مطابق کوئی ایسا گھر ہے جہاں میں ایک ڈبہ پتی کا لے جاؤں، 3 کلو چینی لے جاؤں، ایک اندر جائل، ایک جامع شریف لے جاؤں، 1 کلو دالیں لے جاؤں، آٹے کا توڑا میں کسی اور سے افورڈ کروا لوں، اور ایک 2,000 روپے مجھے کوئی اور دوست عزیز دے دے کہ ہم ایک 2 دوست بھائی مل کر اس گھر میں کوئی اتنا سامان پھینک سکتے ہیں کہ وہ شام کو کچھ چینی کا شربت بنا کر پی لیں، کوئی کھجور نکال لیں، کوئی چائے بنانے کے لیے چینی پتی ہو، کوئی آٹے کے لیے روٹی کے لیے آٹا ہو۔ ہم نے اگر یہ بنیادی کوششیں کی تو ہم بہت خوش قسمت ہے کہ ہم نے رمضان کو ویل کیا، اور ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ 1200 کی بکری آپ کے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی آ کے، پرانا سا برتن اٹھا کر اس کے آگے پانی رکھ دیں، 3 پتیاں اپنے پودے کے اوپر سے اتار کے اس کے آگے ڈال دیں، اس ثواب کی نیت سے کہ میرا روزہ ہے، مجھے اس روزے میں ثواب زیادہ ملے گا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، کوئی بڑی بات میں آپ کو کر رہا، میں وہ کسی ایرانی کتب یا اسلامی فلسفے سے کچھ چیزیں اٹھا کر نہیں پیش کر رہا، اسلامی تاریخ سے بنیادی باتیں کر رہا ہوں، میں عام فہم باتیں کر رہا ہوں کیونکہ میں عام بندے کو مخاطب کر رہا ہوں۔ میرا خطاب عام لوگوں کے ساتھ ہے، عام عوام کے ساتھ ہے، ایک عام پاکستانی کے ساتھ ہے، عام اسلامی ممالک کے کسی عام فرد کے ساتھ ہے، اس لیے میں عام فہم انداز میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اگر ہمیں زندگی ملی ہے، ہم کوشش کریں ماہ رمضان جب ہمیں نصیب ہو، ہم اس میں کوئی ایسے کام کر جائیں جو ہم نے گزشتہ رمضان میں کیے ہوں لیکن اس لیول کے نہ کیے ہوں۔ اگر میں 35 رمضان نصیب ہوتے ہیں اس دنیا میں تو ہم 35 درجے بہتری کی طرف جائیں۔ چلیں 6 7 سال لگا لیں، آپ کو نہیں پتہ تھا، آپ بہت چھوٹے تھے، اس کے بعد آپ کو والدین کہتے ہیں روزے رکھو، باقی رہا روزہ رکھنے کی بات، تو روزہ رکھنے کی تربیت گھر سے ہوتی ہے آپ کی۔ میں نے شہروں میں اکثر لوگ دیکھیں 2 بجے بھی کھا رہے ہیں، دن کو صبح 9 بجے بھی ناشتہ کر رہے ہیں، دن کو 4 بجے بھی کھا رہے ہیں، شام کو افطاری کے ٹائم بھی وہ ٹھیک ٹھاک پلیٹ بھر کے اور شوق کرتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے۔ اسٹڈی کی کہ یہ وجہ کیا ہے تو پتہ لگا کہ والدین نے شروع سے کہا تھا نہیں 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 چھوٹا ہے، ہائے نہیں نہیں اسکول جائے گا تھک جائے گا، ہائے ہائے نہیں 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 بڑا مشکل ہے اس کے لیے، یہ بیچارہ روزہ کدھر رکھے گا، یہ تو بیچارہ اس کی ہڈیاں کمزور ہیں بھی، اتنا سخت نہیں ہوا، 8 کلو کا بستہ اسکول لے کے جاتا ہے، یہ بیچارہ کیا دن کو پاگل ہو جائے گا۔ وہ روایت چلتی ہے، پھر ہم صبح 9 بجے ناشتہ بھی کرتے ہیں، دن کو بھی روٹی کھاتے ہیں، 2 بجے بھی، 4 بجے چائے بھی پیتے ہیں، 5 بجے شربت بھی پیتے ہیں، 6 بجے چاٹ بھی کھاتے ہیں، اور 6:45 بجے افطاری کے ٹائم ڈبل افطاری بھی کرتے ہیں۔
یہ شروع سے ماں تربیت کرتی ہے، باپ معذرت کے ساتھ وہ والدین سوچیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو شروع سے روزے کی عادت نہیں ڈالی۔ میں نے 7 سے 8 سال کے بچے دیکھیں جو 12 بجے کھانا کھاتے ہیں، پھر شام کو افطاری کے ٹائم کھاتے ہیں، کہ ہم نے 2 روزے رکھے ہیں۔ ان کے والدین ان کو ارج کرواتے ہیں کہ ان کو یہ کمپٹیشن ڈیولپ کرتے ہیں کہ وہ 2 روزے رکھیں، پھر وہ 2 سے 8 10 سال کے بعد 1 روزے پہ آ جاتے ہیں۔ یہ والدین اور ماں اور باپ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ تمہارا بڑا بہن بھائی تھا، ہم اس کو بھی ایسے دیا کرتے تھے جن کو 12 بجے کھانا کھلاتے تھے، شام کو افطاری کے ٹائم وہ افطار کرتا تھا، 2 روزے رکھتا تھا، اس نے 60 روزے رکھے، حالانکہ روزے 2 نہیں ہوتے۔ بچے کو آہستہ آہستہ تیار کرتے ہیں کہ وہ 10 15 سال کے بعد روزہ پکا رکھنا شروع کر دے۔ ہمارے والد صاحب ایسے کیا کرتے تھے۔ میں 4 5 کلاس میں تھا، مجھے یاد ہے میں 1 2 بجے کچھ چیز کھاتا تھا، پھر میں شام افطاری تک کچھ نہیں کھاتا تھا کہ میرے 2 روزے ہو جائیں گے، باقی کے روزے ہوں گے 15 اور میرے ہو جائیں گے 30 روزے۔ بڑا خوش ہوتا تھا، میری ایک عید 30 کو ہوگی اور ایک عید 15 رمضان کو ہوگی۔ مجھے نام ملتا تھا کہ اس نے 2 روزے رکھے۔ 2 روزے رکھنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے زندگی میں شاید 1 روزہ بھی نہیں چھوڑا ابھی تک، الحمدللہ۔ میں نے کوئٹہ سے کھالیاں کا سفر کیا ٹرین پہ، اسلام آباد، لاہور، مظفر آباد، کراچی، لاہور، کوٹکی، رحیم یار خان، جیکب آباد سی بی، ایبٹ آباد، پلندری 8 مقام، راولہ کوٹ، دیر کوٹ، کوٹلی باغ، آزاد کشمیر، مختلف جگہوں پہ سفر کیے ہیں، لیکن میرا روزہ نہیں گیا۔ وہ مجھے عادت کہاں سے ڈیولپ ہوئی؟ والدین نے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ معذرت کے ساتھ وہ والدین ریویو کریں کہ اپنے بچوں کو رمضان میں روزوں کی عادت ڈالنے کے بجائے لاڑ پیار کی عادت ڈال کے ان کو گناہ گار بناتے ہیں۔ وہ پھر سریعام لوگوں کے سامنے پھر وہ سگریٹ بھی لگاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، شربت بھی پیتے ہیں، چاٹ بھی کھاتے ہیں، ڈیٹ پن آتا ہے ان میں۔ تو اللہ کے روزے کا اجر اللہ کے پاس ہے، شاید میرا ایک بھی قبول نہ ہو، اور شاید جس نے ایک رکھا ہے اس کو اسی کی وجہ سے اس کی کشتی پار لگ جائے۔ اللہ پاک ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے اس ماہ رمضان میں، جب بھی میں یہ نصیب ہو ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے، ہمیں سیکھنے کی توفیق دے، ہمیں معاف کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے ظرف میں بہتری لانے کی توفیق دے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔ ملاقات کرتے ہیں نیکسٹ سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔